نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4 کو آج اس کی تفسیر کے حوالے سے جان رہے ہیں۔ تھوڑا سا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ والذین، اور جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا، الیکا آپ پر، وما اور جو کچھ انزل نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے پر، وبالآخرتی اور آخرت پر، ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پہ جو لفظی معنی ہے اس کے اوپر اگر پھر سے آپ غور کریں تو بیسیکلی یہاں پہ متقیوں کی جو چوتھی صفت ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ان کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں، چوتھی صفت۔ کیونکہ ہم ذکر کر رہے ہیں پہلے سے ہی کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان کی جو نیکی والے لوگ ہوں، ایمان والے لوگ ہوں، اور پھر آگے سے متقیوں کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقیوں کو ہدایت دی گئی ہے۔ اب ہم متقیوں کی ہدایت کے حوالے سے چوتھے جو متقی ہیں ان کی صفات کے بارے میں جان رہے ہیں کہ قرآن سے فائدہ اٹھانے والے متقیوں کی جو چوتھی خصوصیت ہے وہ یہ کہ جو تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پر جو کچھ نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں نازل کرنے سے مراد بیسیکلی کیا ہے؟ قرآن اور سنت۔ دیکھیے قرآن سنت دونوں کا لفظ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر حکمت اور کتاب اور حکمت کو نازل کیا۔ حکمت کیا ہے؟ سنت طریقہ، جس کو جو سمجھ ہمیں ویسے نہیں آتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمل کے ساتھ، اپنے حکمت کے ساتھ سب کو سمجھایا۔ اسی طریقے سے والذین یؤمنون بما انزل الیک، پس اصحاب تقوی ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے تھے جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مبعوث فرمایا گیا تھا، اور وہ اللہ کی نازل کردہ وحی کی کبھی بھی تفریق نہیں کرتے تھے۔ اس کے حصے پر توجہ دے کہ ایمان تو لانا ہی ہے، لیکن ان کے کسی حصے پر وہ انکار بھی نہیں کرتے تھے جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے تھے۔ آپ دیکھیں آج کل کے دور میں بدعات کس قدر زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، بڑھتی چلی جاتی ہیں، جبکہ صحابہ کے اکرام کیا کرتے تھے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا دیا قرآن کے حوالے سے اور جو عمل کر کے بتا دیا، ان کی وہ تعویلی نہیں کرتے تھے، ان کے اندر وہ سوال جواب یا یہ کیوں اور کیسے یہ نہیں کرتے تھے، اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کرتے تھے کہ ہاں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتایا تو چلیں ہم یوں کر لیتے ہیں۔ نعوذ باللہ، کبھی صحابہ کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ یہ ہے قرآن اور سنت کے اوپر پورا عمل پیرا ہونا، نہ کہ اپنی طرف سے من مانی کر کے اس میں اضافہ کرنا لا۔ پھر بات آ رہی ہے وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ اس آیت کریمہ میں کیا ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئیں، ٹھیک ہے، تورات زبور کا یہاں پہ ذکر ہے، تورات زبور انجیل کا۔ آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی یا جو صحیفے اتارے گئے ان گزشتہ کتابوں کے اوپر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ تمام انبیاء کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے، جن میں الہامی کتابیں خاص طور پر کوئی کس کا نام میں نے لیا، تورات اور انجیل کا اور زبور کا۔ یہ تھیں آپ سے پہلے ہونے والی کتابیں جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آخری نبی کا، قرآن پاک کا تمام ذکر جو ہے وہ ان کتابوں میں بھی موجود ہے۔ وہ حوالہ قرآن مجید نے جہاں ایمان کا ذکر کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر ان سے پہلوں پر جو کچھ نازل کیا گیا، ان پر جو وحی نازل کی گئی، پہلے انبیاء کا ذکر، بعد میں آنے والی کسی بھی وحی کا ذکر یا بعد میں آنے والی کسی کتاب کا ذکر نہیں موجود۔ یاد رکھیں، یعنی ایک بات ذہن میں سمجھیں اس بات کو کہ دیکھیں قرآن کا ذکر ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 برس تک جو وحی وغیرہ کا سلسلہ ہے اس کا ذکر ہے، پھر 13 برس تک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انت تک محنت کی اور پھر پورا دین میں پوری دنیا میں پھیلا، اس کا ہر ایک چیز کا ذکر آپ کو ملے گا۔ لیکن کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئیں گے یا کوئی وحی کسی پر نازل ہوگی یا کسی کو کوئی الہام ہونے لگ پڑیں گا۔ اس طرح کا کوئی ذکر نہ قرآن میں ہے، نہ پہلے قرآنوں میں یا پہلے قرآن کے علاوہ کسی اور بات میں ہے۔ یعنی یہاں پر نبوت، قرآن، کتاب، وحی، ہر چیز مکمل کر دی گئی اس قرآن پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پھر سے دوبارہ سے میں آپ کو سمجھاتی ہوں ان کچھ اس طرح سے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ دیکھیں یہ بہت اہم الفاظ ہیں۔ عام طور پر آج کل ہمارے ہاں یہ خیال پھیلا ہوا ہے کہ سابقہ آسمانی کتاب تورات اور انجیل وغیرہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ دیکھیں کوئی ضرورت نہیں کی حد تک تو شاید بات صحیح ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں یہ والی بات غلط ہے۔ دیکھیے قرآن کے آغاز ہی میں کس قدر، یہ دیکھیں یہ ہم چوتھی آیت پڑھ رہے ہیں، قرآن کے آغاز ہی میں کس قدر اللہ تعالیٰ نے آغاز ہی میں اس کا اہتمام کیا کہہ دیا ہے، یہ کہا ہے کہ ایمان صرف قرآن پر ہی نہیں لانا بلکہ اس پر بھی ایمان لانا ہے جو اس سے پہلے نازل کیا گیا تھا۔ سورۃ النساء کوئی 6 ہجری میں جا کر نازل ہوئی، ٹھیک ہے، اس کی آیت نمبر 136 ہے یا 132 ہے، اس کے الفاظ آپ چیک کریں، میں آیت پڑھ دیتی ہوں۔ یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اسی بات کو آگے پھر دہرایا جا رہا ہے۔ دیکھیں 6 ہجری میں یہ نازل ہوئی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پر نازل کی، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے، یعنی چنانچہ تورات، انجیل، زبور اور صحف ابراہیم پر اجمالی ایمان کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ البتہ چونکہ ہم جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ ان کتابوں میں کافی زیادہ تحریف ہو چکی ہے، تبدیلیاں ہو چکی ہیں، لہذا ان کتابوں کی کوئی شے قرآن پر حجت نہیں ہوگی۔ بات میری سمجھ رہے ہیں؟ قرآن پر ان کی کوئی حجت نہیں ہے۔ جو چیز قرآن سے ٹکرائے گی اس کو ہم رد کر دیں گے۔ اس بات کو اس یقین کے ساتھ سمجھیں، قرآن کے ساتھ اگر کوئی بات ٹکرائے گی تو اس کو ہم رد کر دیں گے۔ کیوں؟ لا ریب فی، ہر ایک الفاظ جو ہے نا پوری قرآن کی ایک دوسرے کی لڑی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس کتاب کی شے سے کوئی دلیل کے طور پر نہیں لایا جا سکتا، ٹھیک ہے، ہم قرآن کو ہی صرف مانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی آپ دلیلیں لے کر آئیں کہ یہاں پہ لکھا ہے یہ لکھا ہے، اس کو نہیں مانا جائے گا۔ لیکن جہاں قرآن کی کسی بات کی نفی ہو رہی ہو وہاں اس پر استفادہ اس کو اٹھانے میں حرج نہیں ہے۔ بس دیکھیں کیا مطلب میں جو کہنا چاہ رہی ہوں، بہت سے ایسے حقائق ہیں جو ہمیں ان کتابوں میں نہیں ملتے۔ مثلا انبیاء علیہ السلام کے درمیانی جو زمانی ان کی ترتیب ہے، جو ہسٹری ہے کے حوالے سے ہمیں تورات میں آپ کو مل جاتی ہے، مطلب کہ ان کی درمیان کا جو واقعہ ہے ان کی ترتیب جس کو بولا جاتا ہے وہ ہمیں تورات سے ملتی ہے جو قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں کبھی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بعد میں آیا ہے اور کبھی موسیٰ علیہ السلام کا پہلے آ جاتا ہے، تو کسی اور پہلو سے ترتیب آتی ہے۔ لیکن تورات میں ہمیں
حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، انبیاء نبی حضرت اسرائیل علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ، مطلب کافی زیادہ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ ملتی ہے ہسٹری کے طور پہ کہ یہ ترتیب اس طرح سے آئی، ان کے بیٹے یہ تھے، ان کی بیٹی کا نام یہ تھا، ان کی ماں کا نام یہ تھا، آپ کو اکثر وہاں پہ ان کے نام بھی ملیں گے۔ چلیں اس اعتبار سے سابقہ کتب جو ہیں ان کی اہمیت کو پیش نظر رکھا جا سکتا ہے، لیکن جو بات میں نے پہلے کہی کہ جو قرآن سے ٹکرائے گا اس کی ویلیو نہیں رہے گی۔ اب آخری الفاظ پر غور کریں ساتھی، پہلے ان کا ذکر آیا کہ ان پر تم نے ایمان رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے جو اس سے پہلے نبی بھیجے گئے یا وحیاں بھیجی گئی یا قرآن کے علاوہ ان سے پہلے جو کتابیں نازل فرمائی گئی تو تم نے اے ایمان والو ان پر بھی یقین رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ وہ ہے ہی نہیں تھا، کیونکہ اس کا انکار مطلب تمام انبیاء کا انکار ہو جائے گا نا، سارا ترتیب تو وہاں پہ موجود ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اب بات کو مکمل کرتے ہیں اس حوالے سے۔ یہاں نوٹ کرنے والی بات ہے کہ سب چیزوں کے لیے تو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں ایمان 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 لانا، ٹھیک ہے، کہ تم ایمان لائے، تم ایمان لائے، آمنو انزلہ جو کچھ نازل کیا ہے اس کے اوپر ایمان لاؤ، جبکہ آخرت کے لیے کیا یہ الفاظ یوز ہو رہے ہیں، یوقینون، وہ یقین رکھتے ہیں، ایقان آیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان کے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ مؤثر شے ایمان بالآخرہ ہے۔ اگر انسان کو یہ یقین ہے کہ آخرت کی زندگی میں مجھے اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے اعمال کا جواب دہی کرنی ہے تو اس کا عمل خود بخود درست ہو جائے گا، اس کو معلوم ہے مجھ سے پوچھ ہونی ہے۔ لیکن اگر اس یقین میں کمی واقع ہو گئی تو توحید بھی محض ایک عقیدہ بن کے رہ جائے گا۔ دیکھیں، اگر آپ کا یقین آخرت پر نہیں ہے کہ میں نے اپنے اعمال حساب کتاب کا جواب دینا ہے، اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے، جو زندگی دی ہے اس کا مجھ سے سوال کیا جائے گا، یہ جو پیپر میرا چل رہا ہے اس کا رزلٹ ایک دن نکلنا ہے، اگر اس کے اوپر آپ کا یقین ذرا بھی ڈگمگا گیا، ایمان کمزور ہو گیا تو یہ محض ایک عقیدہ بن کے رہ جائے گا۔ اور ایمان بالرسالت بھی پھر کیا ہوتا ہے، اس میں دیکھیں بدعات جنم ہو جاتی ہیں، جنم لے لیتی ہیں۔ پھر ایمان بالرسالت کا جو ہم مظاہرہ کرتے رہتے ہیں وہ بس ایک عید میلاد النبی کی طرح جھنڈیاں شنڈیاں لگا لیں، نعتیہ اشعار پڑھ لے، واہ 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 کی محفلیں سجا لیں اور نعتیہ مشاعرے اور خوب محفلیں وغیرہ سجا کے بس ایک عقیدہ توحید کا پرچار کیا جا رہا ہوتا جیسے، یہ ایک بس ایک رواج بن جائے گا۔ اگر آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا تو آپ اس ایک فالتو عمل کو بھی سمجھیں گے اور اس سے جان چھڑائیں گے کہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ جو ہماری عبادات ہیں، جو ہمارے حقوق العباد ہیں، جو ہمارے فرائض ہیں، جو ہم پہ واجب کیے گئے ہیں، یہ چیزیں، یہ عمل کا طریقہ ہوتا ہے، نہ کہ بس میلاد شلاد اور اس طرح کی بات، یا جو کچھ بھی ہم گھروں میں اپنے کر رہے ہوتے ہیں، ختم فلاں کا، ختم فلاں کا یہ، فلاں کا وہ، یہ چیز نہیں ہے۔ لہٰذا انسان کا عمل آخرت کے یقین کے ساتھ درست ہوتا چلا جاتا ہے کہ نہیں یہ فالتو چیز ہے، یہ چیز نہیں کرنی، اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کے الفاظ میں یہ مفہوم بھی ہے کہ آخرت بھی انہی کا یقین ہوگی جو ان باتوں پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ یہاں گویا کہ حصار کا معنی بتایا جا رہا ہے، حصار کرنا بتایا جا رہا ہے۔ یہودی بھی مدعی تھے کہ وہ کہتے تھے ہم ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، کیوں نہیں ہم یقین رکھتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کے تضاد کیا تھا، دکھایا کچھ زیادہ تھا، کرتے کچھ تھے۔ وہ کہتے تھے ہمیں تو چند دن آگ چھوئے گی کیونکہ ہم تو بہت بڑے اونچے پہنچے ہوئے لوگ ہیں نا، ہم تو بڑے زیادہ علماء شلماء ہیں، جیسے آج کل کے علماء ہیں کہ بہت کچھ ہمیں معلوم ہے، بہت کچھ ہم جانتے ہیں، اور سارا کچھ جو ہے وہ یہاں پہ ہی سمجھ لیا ہے ہم نے۔ سب کو اپنے اپنے پڑھنے کے اوپر، لکھنے کے اوپر، عمل کے اوپر ہر وقت عاجزی سے غور کرنے کا حکم ہے۔ آخرت پر یقین رکھتے ہوئے جو لوگ اس طرح عمل کریں گے،
لازمی بات ہے ان کا جو عقیدہ آخرت ہے وہ مضبوط ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ لوگ کیا کریں گے؟ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عمل کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی عمل اضافی نہیں کریں گے۔ کوئی بھی کام کرتے ہوئے فوراً سے پہلے وہ دیکھیں گے صحابہ کا کیا طریقہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے۔ وہ اپنی طرف سے اضافہ کام کوئی نہیں کریں گے، فوراً سے پہلے قرآن کو کھولیں گے، قرآن سے پڑھیں گے اس میں کیا حکم آیا ہے۔ لہٰذا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ تھا، پھر سب نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی، پھر انہوں نے انہی تعلیمات کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق دین کو پھیلایا، اور پھر 13 برس کی کمائی جو ایک انقلاب نبوی کے بہترین جو ہے نا وہ دور آپ کو نظر آئے گا۔ تب لہٰذا جو بھی آیات، جو بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب، جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اس کا کیا ہمیں حکم دیا گیا؟ صرف اور صرف اس کے اوپر عمل کرو، کیوں؟ تم جانتے ہو کہ آخر میں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت میں ہم نے اس کا جواب دینا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی کتاب وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ متقیوں کی 5ویں صفت کے بارے میں یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ آخرت کا جو ان کا جو یقین ہے وہ بہترین ہے کہ ہم نے موت کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہونا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں پہ آیت نمبر عنقبوت میں 64 میں، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی اصلی زندگی ہے کاش وہ جانتے تھے۔ یعنی کہ ہم اگر جانتے ہوں اس معاملے میں، ہم اگر یہ جانتے ہوں کہ آخرت کا گھر ہی ہماری مطلب سب کچھ آخرت پہ ڈیپینڈ ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یعنی ہم نے آخر میں اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہونا ہے۔ یقین ایسے علم کو کامل کر دیتا ہے کہ اس میں پھر ذرا برا بھی ہمارے پاس کوئی شک یا کوئی وہم یا غلطی نہیں رہ جاتی۔ یعنی ہم نے مرنا ہے، مر کر پھر زندہ ہونا ہے، زندہ ہو کر پھر ہمارا حساب جو وعدہ ہے اس کو پورا عمل ہوگا، جزا اور سزا کا دن، مالک یوم الدین، جس دن سارے ادیان مکمل کر دیے جائیں گے، اس دن ہم نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، قیامت برپا ہوگی، اور صرف یہ صرف منہ سے اقرار کرنے سے نہیں ہوگا، یہ سارا اس بات پر یقین ہوگا۔ اس آیت میں آخرت پر ایمان یومنون نہیں بلکہ یقین ہے، یوقینون ہے کہا گیا ہے کہ ہمیں یقینون ہے، یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان کا مقابلہ کس کے ساتھ ہوگا، اس کا مقابل کیا ہے؟ یقین۔ آپ اس کو رد کر ہی نہیں سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نقشے کو کچھ اس طرح سے بیان کیا کہ میں آپ کے ساتھ تھوڑی وضاحت کرتی ہوں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بالا خانہ میں آئے، دیکھا تو اس میں کرز، یہ درخت کے پتوں اور جو کا ایک ڈھیر اور معلق سامان کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، ان کے جو بالوں کے نشان تھے، جو چٹائی کے نشان نہیں ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو پر نمایاں نظر آ رہے تھے۔ یہ فقیرانہ منظر دیکھ کر سیدنا عمر اشک بار ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوری کائنات سے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور ممتاز ہیں، اور اس پر کس حالت کے ساتھ آپ عاجزی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کسرا اور کثیر بے انداز ناز اور نعمت سے مطمئنہ ہو کر، یہ صورتحال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور بیٹھ کر فرمایا، اے ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو شک و شبہ میں مبتلا ہے۔ کسرا اور کیسر ایسے لوگ ہیں جن کو ان کی حیات طیبہ دنیا میں ہی دے دی گئی ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔
کیا تمہیں پسند نہیں یہ ناز اور نعمت ان کو دنیا میں مل جائے اور ہمیں آخرت میں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ اب پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حمد، ستائش اور شکر کر۔ یہ سیرت النبی کا تفسیر البیان میں سے میں نے ایک آپ کو روایت سنائی ہے، کچھ الفاظ سمجھانے کے لیے پیچھے میں نے اپنے الفاظ ڈالے سادہ۔ مقصد بات کرنے کا اس حدیث کو یہ ہے کہ دیکھیں اتنے جہانوں کے پروردگار اور اتنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنے ہمارے رہنما، ہمارے آئیڈیل، ہماری تمام جہانوں پر جن کو اللہ نے فضیلت دی، وہ کس قدر عاجزی کے ساتھ اتنے بڑی جگہ پہ غلہ بھی موجود، سب کچھ موجود، لیکن وہ عاجزی کے ساتھ ایک سادہ سی چٹائی پر بیٹھے اور لیٹے ہوئے تھے، جس پر حضرت عمر بن خطاب نے کیا فرمایا کہ آپ اس قدر سادگی اور عاجزی کے ساتھ ایسے یہاں پہ، انہوں نے کیا فرمایا کہ ان لوگوں کو دنیا میں ہی دے دیے گئے، کسرا اور کیسر یہ اتنے بادشاہت کا نام ہے، ان کو دنیا میں ہی اتنا زیادہ مال، تخت، محل، کمبل، خمبل جو بھی کہا جا سکتا ہے، مخملی کپڑے، یہ چیزیں سب ان کو دنیا میں ہی دے دیے گئے، کیونکہ ان کا آخرت میں کسی کے اوپر کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جن کا یقین آخرت پر ہوتا ہے وہ ہر ایک چیز پر کہتے ہیں کہ انشاءاللہ جب آخرت برپا ہوگی تو ہر ایک چیز کا جواب یہ خود ہی ان کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے دے دے گا۔ ہمارا حساب آسان ہو، ہماری غلطیاں معاف ہوں، اللہ ہمیں اپنے جناب سے دے، اللہ ہمیں اپنی توفیق سے عطا فرمائے۔ اللہ جو دنیا میں دے رہے ہیں ہم اس پہ راضی ہیں، جو اللہ آخرت میں دیں گے ہم اس پہ بھی راضی ہیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مطلب یقین بالآخرہ، یہاں پہ یقین آخرت کے اوپر آگے بات ختم ہو جاتی ہے کہ ایمان تو آپ نے لانا ہے، کن کن باتوں کے اوپر؟ وہی کہ ہم اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، پہلے انبیاء اکرام کے اوپر ایمان لائے، ملائکہ کے اوپر ایمان لائے، فرشتوں کے اوپر ایمان لائے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کہا ہر ایک چیز کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اگر آپ کا کانسیپٹ یقین بالآخرہ پر مضبوط نہیں تو یہ کانسیپٹ آپ کا کمزور پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو تقوی نصیب عطا فرمائے، مزید مضبوطی عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا کی حب سے اللہ تعالیٰ بچائے، کیونکہ ہمیں محبت ہے اپنی جنت الفردوس سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے۔ جن کے پیارے چلے گئے ہیں وہ ہمیشہ یہ دعا ضرور کیا کریں، اور جن کے پیارے موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے یہ دعا کو منظور فرمائے، قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری کمی بیشیوں کو معاف فرمائے، کیونکہ یقین تو ہے لیکن کبھی کبھی دنیا کی یہ چیزیں کمزور کر دیتی ہیں۔ اللہ ان کمزوریوں سے ہمیں بچائے، ایمان کو ہمیں مضبوطی عطا فرمائے، اور الحمدللہ رب العالمین ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی آپ نے نازل کیا پہلوں پر، اور جو کچھ نازل کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آخرت پر ہمارا یقین ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔